آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل کریں. پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور شخص آ کر کہنے لگا حضور آپ کی شان آپ کی عظمت تو دنیا کے جتنے بھی مٹیاں ہیں جتنے بھی خاک ہیں ان سے کہیں زیادہ افضل ہے. اگر آپ اور ہم ہوتے تو ہم لوگ اپنا سینہ پھلا لیتے کہ ہم لوگوں کی شان یہ کہ ہماری شان تو مٹیوں سے خاک سے بھی افضل ہے. لیکن وہ عام لوگوں کی بات نہیں تھی, وہ کسی عام حضرت کی بات نہیں تھی, وہ اعلیٰ حضرت کی بات تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے مسلمان اے انسان تو کہتا ہے کہ میری شان میری عظمت ہزاروں خاکوں سے افضل ہے. سن خاک جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے اس کی شان کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورا ایک نعتیہ اشعار لکھتے ہیں کہ جس خاک کے بارے میں اس انسان نے کہا تھا وہ خاک آخر ہے کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم خاکی ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. جس خاک کے بارے میں وہ انسان کہہ رہا تھا کہ ہزاروں خاک سے افضل ہے, اس ہزار خاک کی بات نہیں, ہم تو ہزاروں خاک کے ہزارویں حصے کے برابر نہیں. ہم جس خاک سے پیدا ہوئے اور جس خاک میں ہم کو جانا ہے اس کی عظمت یہ ہے کہ ہم خاکی ہے اور خاک ہی ماوا. ماوا کہتے ہیں ٹھکانے کو, آخری ٹھکانہ. ہم خاکی ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاکی ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اے انسان ہم نے تمہیں تمام مخلوقوں میں سب سے افضل پیدا فرمایا. تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہزاروں ہزار مخلوقات ہیں. دنیا میں جتنے بھی چیز ہیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے, چاہے وہ جانور ہو, چاہے درخت ہو, چاہے پیڑ ہو, چاہے زمین ہو, چاہے آسمان ہو. اللہ فرماتا ہے اے انسان ہم نے پیڑ کو افضل نہیں بنایا, ہم نے مٹی کو افضل نہیں بنایا, ہم نے جانوروں کو افضل نہیں بنایا, بلکہ اے انسان ہم نے تم کو تمام چیزوں میں سب سے افضل بنایا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا؟ انسان کو بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاک سے, مٹی سے. اب افضل چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے افضل چیز سے بنایا. تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. تم کسی انسان کو خاک سے کہہ رہے ہو کہ یہ خاک سے افضل ہے, خاک سے بلند ہے. ارے یہ نہ کہو کہ کوئی انسان کسی خاک سے افضل ہے, بلکہ دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں خاک کر دے, خاک کے مقابل کر دے. کس طرح مقابل کر دے؟ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں, یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. یہ خاک تو سرکار
سے تمغا ہے ہمارا. اور اس خاک کے بارے میں، خاک تو نیپال کا خاک بھی خاک ہے، نیپال کی مٹی بھی مٹی ہے، ہندوستان کی مٹی بھی مٹی ہے، چائنا کی مٹی بھی مٹی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت اب بیان کر رہے ہیں دنیا میں جو سب سے زیادہ افضل مٹی ہے وہ کہاں کی مٹی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمین اور آسمان کے بیچ بحث چھڑی کہ کون افضل، زمین افضل یا آسمان افضل. آپ دیکھیں گے پہلا آسمان، آسمان کے اوپر، دوسرا تیسرا عرش لامکہ تمام آسمانوں کے اوپر. اب آسمان کہنے لگا کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے. اب زمین کیا کہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین نے ادھر ادھر کی بات نہیں کی، زمین نے صرف ایک بات کہی جس کو سن کر جتنے آسمانوں کا سر بلند تھا تمام کے تمام آسمانوں نے اپنی نگاہیں جھکا لی. کیا کہا زمین نے؟ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشتے فلک اس تان زمین سے، سن سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. اب خاک کے بارے میں جو انسان کہہ رہا تھا کہ اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، یہ خاک ہوتی کیا چیز ہے، یہ مٹی ہوتی کیا چیز ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹی کو ایسا ویسا نہ کہو، بلکہ یہ وہ مٹی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس کے نام، جس کا مبارک نام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اظہار فرمایا. اور کس کے لیے اظہار فرمایا؟ کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں، بلکہ مولائے کائنات مولا علی مرتضیٰ کے لیے ارشاد فرمایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا. اب اعلیٰ حضرت نے اس انسان کو تو جواب دے دیا جتنا دینا تھا. اب اعلیٰ حضرت تمام مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کہ اے انسانوں، اے عاشق رسول، ایک مدعی رسول صلی اللہ تعالی وسلم، تم جس خاک کے بارے میں بات کر رہے ہو اس خاک کو عام وام نہ سمجھو، بلکہ یہ وہ خاک ہے جس خاک پر اللہ کے تمام نبی آرام فرما رہے ہیں. میں ایسا کہوں گا کہ اس خاک پر دنیا کی کوئی اور چیز نہیں، بلکہ جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بہتر پیدا فرمایا، سب سے افضل پیدا فرمایا، اسی خاک پر وہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت تمام مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں اے مدعی، اے خاک کو تم خاک نہ سمجھو، اس خاک پہ مدفون شہبت ہے ہمارا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے اسی خاک کے بارے میں جس خاک کے بارے میں انسانوں نے کہا تھا کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، معمور اسی خاک پہ قبلہ ہے ہمارا. آخر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک